بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سلسلہ حق کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن جناب ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا مبارک گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ جناب ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ جناب ابو طالب کو رہ رہ کر یہ خیال ستاتا کہ خدا نخواستہ ان حالات میں اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ یا عمر رضی اللہ عنہم اجمعین یا اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا۔ جناب ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے۔ لہٰذا سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہے، ہم ابرموا امرا فإنا مبرمون، یعنی اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں جناب ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ جناب ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البتہ صرف جناب ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالہ ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں گے۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے،
جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ سامعین، اس بائیکاٹ کے بیان میں آگے کے احوال ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔